السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہ کی حمد و ثنا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد ہم اپنے اصل لیسن کی طرف آتے ہیں۔ پیارے بچوں، کل ہم پڑھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آیت نمبر 30 to 33 تک ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ نے جب اشارہ کیا کہ یہ بچہ آپ کو بول کر بتائے گا، تو بچے نے خود کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میں بابرکت ہوں گا، اور مجھے اس نے نماز کا اور زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، پابند بنایا ہے، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، اور مجھے اللہ نے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، اس دن مجھ پر سلام ہے۔ یہ تھا ہمارا پچھلا سبق، اور اب آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کتنا کیا، ہم اپنے والدین کے ساتھ کتنی نیکی کرنے والے ہیں، ہم کتنی نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہیں۔ چلیں زکوٰۃ تو خیر آپ بچے ہیں، لیکن نماز کے پابند ہیں۔ نماز کے لیے ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو نماز کا پابند بننا ہے۔ نمازی بندہ جو ہوگا اس کے چہرے پر نور ہوگا، نمازی بندہ جو ہوگا اللہ کا بڑا خوبصورت بڑا پیارا بندہ ہے۔ جو بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، یقین جانیے وہ بندہ بندوں کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنے والا انسان اور بے نماز برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ہم اصل سبق کی طرف آتے ہیں۔ ذالک، یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ ذالک، یہ ذالک، یہ عیسیٰ بن مریم، سب سے پہلے ہم عربی کی طرف آتے ہیں۔ ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، تلفظ تجوید کا خیال رکھیے گا۔ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم، الف اور لام میم الگ ایک ہی حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ ہے۔ الف کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، اور لام کی الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10 نیکیاں، یہ ٹوٹل یہ 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ آپ قرآن کا ایک حرف بشرط کے صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ ایک ایک حرف کی کتنی نیکیاں، اور جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، غور کریں گے، تو آپ خود فیل کریں گے تبدیلی کہ آپ کے دل پر وہ اثر چیز کر رہی ہے انشاءاللہ۔ ذالک، یہ اب ذالک یہ کا اصل ترجمہ وہ ہے، ہم نے یہاں کیا یہ، لیکن اصل ترجمہ کیا ہے؟ وہ ہے۔ ضرورتاً کبھی اس کا ترجمہ یہ بھی کر دیا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، اب عیسیٰ بن مریم، ابن مریم جو ہے نا، ابن عمر ہم عام نام لیتے ہیں، ابن عبداللہ، ابنائے جامعہ وغیرہ، اس طرح سے۔ قول بات، حق سچ، قول اقوال مقولہ ذریعہ، یہ پہلے بھی بتایا آپ کو، الذی جو، فی میں ہی اس، یمترون یا شروع میں یا جو تو یہ فعل مضارع کی نشانی ہے، وہ یمترون وہ شک کرتے ہیں، کرتے ہیں ہم نے کیوں بولا؟ اس لیے کہ یہ واو اور نون یہ جمع کی نشانی ہے۔ یمتارو اگر ہوتا نا تو یہ واحد تھا، لیکن جب واو اور نون آ گئی لاسٹ پہ تو یہ جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ واو اور نون آخر میں آ جائے تو جمع، واو اور الف آ جائے تو جمع۔ ما نہیں،
کانا ہے للہ اللہ کے لیے، لیے اللہ اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، ما نہیں، کانا ہے للہ اللہ کے لیے، ان کے یتخذہ وہ بنائے، یتخذہ وہ بنائے، یا شروع میں آ گیا وہ مضارع کی علامت ہے، من سے ولد کوئی، اولاد، من یہاں سے بھی ہوتا ہے لیکن یہاں موقع کے لحاظ سے ہم ترجمہ کریں گے، من کو کے معنوں میں لے جائیں گے، یعنی کوئی، من ولدن کوئی اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے۔ اب سبحان کیا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں سبحان تیری قدرت، سبحان اللہ مطلب اللہ پاک ہے۔ اذا جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، بس یہ اصل میں نا قضا فی الماضی ہے، کیونکہ اس کو شروع میں مضارع کی تو علامات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جب ماضی فی الماضی پر جب اذا داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو مضارع کے معنی میں کر دیتا ہے، اذا قضا جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی امر کا، قضا کیا ہے؟ قضا قاضی، قاضی القضات یعنی فیصلہ کرنے والا، امرن امر کیا ہے؟ امر ربی، آمر مأمور شخص جس کو کسی کام پر لگایا گیا ہو، جس کو کسی کام کا حکم دیا گیا ہو، اسی طرح سے امارت۔ فَإِنَّمَا فا تو، ان بے شک، ما صرف، تو بے شک صرف، یقول وہ کہتا ہے، یقول شروع میں یا گئی ہے فی المضارع، یقول وہ کہتا ہے، اور یہ ایک کے معنی میں آ رہا ہے نا تو یہ واحد ہے، لہو اس کو، کن یعنی کس کو؟ اس کام کو، تو وہ کہتا ہے کن تو ہو جا، حکم ہو رہا ہے، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے؟ ما کانا للہ نہیں ہے اللہ کے لیے لائق کہ وہ کوئی اولاد پکڑے۔ پیچھے تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یعنی آج دیکھیں کفار کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین خدا ہیں، تینوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ، ایک حضرت مریم اور ایک اللہ، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور کچھ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے عقیدے ہی ان کے غلط ثابت ہوئے، یعنی وہ صفات جن میں سے حضرت عیسیٰ متصف تھے، نہ کہ ان صفات کے حامل جو نصارہ نے غلوف کر کے ان کے شان میں کہیں، اور اسی طرح سے یہودیوں نے بھی تفریض و تنقیص سے کام لیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خام خواہ شک کرتے ہیں، اللہ کے لیے تو لائق ہی نہیں ہے، یعنی جس اللہ کی یہ شان اور قدرت ہو کہ ہر چیز اس کی غلام ہے، ہر چیز اللہ کے تابع ہے، اور اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا کریٹر ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی خدمت کے لیے، کوئی اس کے کام کے لیے کوئی آئے، یا اللہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، تو بھلا اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اس کے لیے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دینا، جیسے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بندوں کے لیے مشکل ہے بلکہ امپاسبل کام ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گویا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں یا حضرت عیسیٰ کی اعجازی ولادت سے انکار کرتے ہیں، یعنی یہ معجزانہ ان کی ایک ولادت ہے، وہ دراصل اللہ کی قدرت و طاقت کے منکر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سبحانہ وہ پاک ہے اولاد سے، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہ صرف اس کام کو یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ اور ان بے شک، اللہ ربی میرا رب ہے، اور ربکم تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ سو تم اس کی عبادت کرو، فا جو ہے یہ فا کبھی پس کے معنوں میں آئے گا، کبھی تو کے معنوں میں آئے گا، تو تم اس کی عبادت کرو، یعنی وہ اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو تم اس کی
عبادت کرو. ہاذا یہی، صراط راستہ، ہاذا یہی، مطلب ہاذا جو ہے جیسے ہم بولتے لہٰذا بھی کہہ سکتے ہیں، ہاذا من فضل ربی. آپ نے دیکھا لوگوں نے اپنے دروازوں کے سامنے لکھا ہوتا ہے یا بلڈنگ کے اوپر ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ٹھیک ہے. حامل رقہ ہاذا جو ہے وہ بھی اس کو بھی کہتے ہیں ہاذا یہ. ٹھیک ہے. تو صراط جو ہے، صراط راستہ، صراط راستہ، جیسے صراط مستقیم، پل صراط. ٹھیک ہے. مستقیم سیدھا، مستقیم سیدھا کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، یا سو تم سب اس کی عبادت کرو، یہی راستہ سیدھا ہے. تو یہ تھی ہمارا جو سلیبس کا جو حصہ تھا، یعنی کہ لیکچر نمبر 2 ہے، اسپیشلی جو ہمارے جہاں سے پیپر بننا ہے. تو پیارے بچوں، آپ سب محنت کوشش کے ساتھ اس کا لفظی ترجمہ کو با محاورہ ترجمہ کو اچھی سے یاد کر لیں. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.